نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل کے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ جس بندے کا اعمال نامہ ترازو کے اندر رکھا جائے اور بھاری ہو جائے اس کا وزن، تو وہ بندہ بڑی عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس بندے کا وزن اعمال نامہ اعمال ترازو میں رکھے گئے اور وہ ہلکے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، تو وہ بندہ فَأُمُّهُ ہاویہ، ایسے بندے کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اسی وزن کے بارے میں چند باتیں اور سنیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کا وزن اعمال کا نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے اور کچھ لوگ بد نصیب ہوں گے جن کے لیے اعمال تولے نہیں جائیں گے، ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر ایک، فرمایا کہ قرآن مجید میں سورۃ کہف کے اندر آتا ہے آخر میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو بندے کافر ہیں ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم نہیں کرے گا، کیونکہ کفر پر جس کی موت آ گئی اس کے لیے بربادی کا سرٹیفکیٹ یقینی ہو گیا، وہ بندہ تباہ ہو گیا۔ ایمان بڑی نعمت ہے۔ نمبر دو، جو بندے مشرک ہیں، یہ بھی کفر کا ہی ایک لیول ہے، شرک کرنا۔ جو بندے مشرک ہیں تو شرک کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کبھی نہیں کرے گا جو شرک پر مر گئے۔ تو یعنی مشرک اور کافر کفر اور شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، وہ بندے جو خوش نصیب ہوں گے ان کے لیے بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث شریف میں ہے، امام مسند ابو یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس کو شیخ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اس کو لایا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا متصدق صدقہ کرنے والا جو ہے اس بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، اور فرمایا تیسرے نمبر پہ مصیبت زدہ کو لایا جائے گا۔ ان تینوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ بات بڑی اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا جو بندہ شہید ہے اللہ کے راستے میں اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، کوئی اس کے ترازو پر عمل نہیں تولے جائیں گے۔ نمبر دو، فرمایا وہ بندہ جس نے صدقہ خیرات زیادہ کی ہے اس کو قیامت کے دن میدان میں لایا جائے گا اور اس کو بھی نوازا جائے گا، عطا کیا جائے گا بے حساب اجر، اور اس کے بعد ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر مصیبت زدہ کو لایا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے جو بندہ دنیا میں مصیبت میں رہا، جسمانی مالی جس اعتبار سے بھی کوئی بندہ کسی تکلیف اور اذیت میں رہا، قرآن مجید میں سورۃ زمر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں اللہ کے فیصلے پر، جو ان کو مصیبت اور تکلیف آئی اس پر وہ صابر رہے نا، اجرہم بغیر حساب،
ان کو اتنا اجر ملے گا جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی جو اللہ کے جو دنیا میں کسی تکلیف میں رہے، اپنی جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، کوئی اور ایک مسلمان کو تکلیف رہی، کسی بات سے اللہ نے اس کو معذور بنایا، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا اور کوئی فزیکلی مسئلہ ہے، یعنی کوئی بندہ کسی تکلیف میں دنیا میں رہا اور ہے مسلمان، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا کہ حدیث میں آتا ہے جو دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے دنیا میں سکون سے زندگی گزاری تھی، وہ وہاں پر میرے نبی نے فرمایا وہ وہاں پر افسوس کریں گے، یعنی تمنا کریں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہمارے جسموں کو دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آج ہمیں بھی اس طرح اجر ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھائی کسی تکلیف میں ہے دنیا میں، تو وہ ایسے نہیں بس تکلیف میں ذلیل ہو رہا ہے معاذ اللہ، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑے انعامات اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، بہت بڑے انعامات سے نوازے گا۔ ایک بندہ ہے لا ولد ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، یہ تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بندے کی اولاد ہی نہیں ہے، تو اب وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے اجر کے درجات قیامت کے دن ثواب اور درجے جو ہے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، اس کے اجر اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ درجات بلند ہونے کا یہی معنی ہے کہ قیامت کے دن بے حساب اللہ اجر دے گا، بے حساب، سوچ سمجھ سے بھی زیادہ۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ انسان کو سر یعنی جھکانا چاہیے کہ اللہ جو تو نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے، جو تیرا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا۔ تو فرمایا یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس سے بھی اہم بات ہے، یہ ہر بندے کے لیے ہے۔ فرمایا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جہنم پر بھاری ہو، جہنم پر بھاری گزرے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے ایک چیز کے۔ فرمایا وہ ہے آنسو کا قطرہ، وہ ہے آنسو کا قطرہ، کہ بندہ اللہ کی محبت میں، ایک ہے مصیبت کے وقت آنسو بہنا، وہ گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے کہ آنسو کے وقت بہنا، لیکن اصل کیا ہے اللہ کی محبت میں آ کے، اللہ کی محبت میں آ کے یا اللہ کے خوف سے آ کے انسان کی آنکھ چھلک پڑے، آنکھ سے آنسو کبھی نکل پڑے، تو فرمایا یہ وہ آنسو کا قطرہ ہے جس کہ یہ پوری جہنم پہ بھاری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آنکھ کو دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے، ایک آنکھ کا قطرہ جو ہے وہ بجھا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں حوالے میں آپ کو دیتا رہتا ہوں تاکہ جو ہے فائدہ ہوتا رہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سورۃ قاف 26واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، من خشیہ جو ڈر گیا، الرحمن اپنے رحمان رب سے، بالغیب بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب اور اللہ کے پاس وہ دل بھی منیب لے کے آیا، جھکنے والا دل لے کے آیا، ایسا بندہ بڑے اعزاز کا حقدار ہے قیامت کے دن، بڑا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی یہ چیز بھی ذہن میں سوچو، زندگی میں غور کرو، اتنی زندگی گزر گئی، 20 30 40 50 60 سال، ہر بندے کی مختلف زندگی ہے، کہ کبھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا کبھی اللہ کی محبت میں آنسو بہے ہیں یا نہیں؟ اگر بہے تو بڑی خوش نصیبی ہے، نہیں بہے تو کوشش کرو۔ حدیث میں کچھ یوں بھی آتا ہے کہ اگر بندے کو رونا نہ بھی آ رہا ہو، رونے جیسا انداز اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ظاہراً معمولی ہیں لیکن ان پر اجر و ثواب بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنسو کا قطرہ بہت بھاری چیز ہے جہنم پہ۔
تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، اور وہ بندے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ بندے جن کا میزان اور وزن جو ہے وہ جہنم کے میدان محشر میں جو ترازو ہوگا اس کے پلڑے میں اگر ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، تو فرمایا فَأُمُّهُ، اس کی ماں ہوگی، عربی کے اندر ماں کو کہتے ہیں، فَأُمُّهُ، اس کی ماں ہوگی ہاویہ، ہاویہ جو مقام ہے جہنم میں وہ جگہ اس کی ماں ہوگی۔ ماں کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ ماں انسان کا دنیا میں ٹھکانہ ہوتا ہے، ٹھکانہ اور راحت کی جگہ ہوتی ہے، سکون کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے جب بھی بندہ آتا ہے تو ماں کے پاس بندہ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، ایسے لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہم جہنم بنا دیں گے، جن کے وزن قیامت کے دن ہلکے ہو گئے نا، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اس لیے بھائی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں ہم جہنم، اللہ بہت بہت بڑا عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، یعنی 70 نمبر کا حصہ ہے، یعنی 69 درجے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے سخت ہے۔ یہ دنیا کی آگ کو ہم برداشت کہاں کر سکتے ہیں؟ دیکھو اب لاس اینجلس میں کیا ہوا، امریکہ میں آگ ہی تھی نا، دنیا کی آگ ہے۔ میرے نبی نے بتایا دنیا کی آگ جہنم سے 70 گنا کم ہے، 70 گنا۔ تو اب بتائیے گا یہ لاس اینجلس میں آگ آئی تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ اب سوچئے جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، کتنی بڑی آگ ہوگی۔ اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ آج کل یہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا، کوئی بھی کام کر دیا، خیال نہیں کیا بھئی یار اس کا انجام اور اس کا رزلٹ کتنا گھنونا ہوگا۔ آج کل یہ ہوتا ہے جی کوئی تصویریں بناؤ، کوئی چھوٹی سی ویڈیو بناؤ، اس کے پیچھے گانا لگا کے ٹک ٹاک پہ چڑھا دو جی، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ چڑھا دو۔ کبھی سوچا کہ جو لوگ سنیں گے یہ ویڈیو جس کے بیک میں آپ نے دھن لگائی ہے یا گانا لگایا ہے، میوزک لگائی ہے، آپ نے جو کام کیا ہے یہ کوئی معمولی کام ہے؟ جو بندے سنیں گے ان کے سننے کی وجہ سے بھی آپ کو عذاب ہوگا، اور آپ کے یہ غلط کام کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو عذاب ہوگا۔ اب جتنی زیادہ وائرل ہوگی یہ ویڈیو تو آپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہ دیکھنے میں تو بڑے معمولی کام ہوتے ہیں، انجام کے اعتبار سے انتہائی گھنونے جرم ہے یہ۔ اس لیے یہ تو میں نے ایک اشارہ کر دیا، اسی طرح کئی کام ایسے ہیں جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن انسان غلطی سوچتے نہیں ہے، کر بیٹھتا ہے، ان کا انجام بہت برا ہے، یہ اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وزن ہلکا ہو گیا نا، فَأُمُّهُ ہاویہ، ایسے بندے کا ٹھکانہ اور گود یا رہائش کا جو ہے وہ ہاویہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أَدْرَاكَ، تمہیں کیا پتہ ہے ماہیہ، یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ ماہیہ یہ کیا چیز ہے؟ ہاویہ تمہیں کیا پتہ ہے؟ میں تمہیں بتاؤں، نارن حامیہ، نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہاویہ جگہ ہے نا، ہاویہ ایک وادی ہے جہنم کے اندر، ایک جگہ ہے، فرمایا جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اتنی شدید سخت آگ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ بڑی شدید آگ، انتہائی گہری جگہ، انتہائی گہری سخت جگہ، وہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ جن کے وزن قیامت کے دن ہلکے ہو گئے۔ اس لیے اپنے وزن بڑھائیے گا، اپنے اعمال بڑھائیے گا، نیکیوں میں۔ قرآن بار بار نہیں کہتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ کیا مطلب ہے راستے میں نکلنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے نیکیوں کے راستے پہ چلو، نیکیاں اختیار کرو۔ اللہ سے دعا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہاویہ سے بھی بچائے، اور دیگر جو ہے جہنم کے طبقات جتنے بھی ہیں، اللہ ہم سب کی ان سب سے حفاظت فرمائے جی، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اور ہمارے اعمال تو نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اعمال زیادہ ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سے توقع ہے، امید ہے ہماری انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ نرمی اور کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.